یہ دعا ہمیشہ پڑھا. رجب بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس پر میں گفتگو کروں، اور خواجہ صاحب کی چھٹی بھی اسی میں، اور مولائے کائنات کی ولادت بھی اسی میں. 13 رجب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے، اور 6 رجب کو خواجہ صاحب کی چھٹی شریف ہے، یعنی ان کے وصال کا دن ہے، عرس پاک ہے ان کا. اس طرح اور بھی تواریخ ہیں اس میں. بہرحال مختصراً میں اس پر آگے بات کروں، ذرا درود پاک برکت کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضور کی معراج تھی اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھنا، اور میری اور آپ کی معراج ہے حضور پر کثرت سے درود پڑھنا. سب بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صوفیہ نے لکھا ہے رجب کے تعلق سے اور شعبان اور رمضان کے تعلق سے، جو تینوں حرمت والے مہینوں کی دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا، اس کے تعلق سے لکھا صوفیہ اکرام نے کہ رجب میں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں. اللہ کی اب بولتے ہیں مزہ نہیں آتا. مجمع ہو، پڑوسی ملک والا تقریر کرے، دل لگا کے انسان کو سکون آ جاتا ہے. اب تھوڑا ساتھ نہیں دیتے، تقریر کی نہیں جاتی بھائی. اور یہ رٹی ہوئی بات بھی نہیں کہ میں آنکھ بند کر کے شروع کروں اور جب ٹائم ہو جائے تو بٹن دبا دو کمپیوٹر کا تو بند ہو جاؤ. تقریر چہرہ پڑھ کر کے آپ کی توجہ کے ساتھ ہو سکتی ہے. جتنی آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ بات دل میں اترے گی اور تقریر بھی ہو جائے گی. اسی لیے میں 10 منٹ آج اور پہلے آ گیا. صوفیہ نے بڑا پیارا نقطہ لکھا. کیا دعا پڑھی ابھی آپ نے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. صوفیہ نے لکھا کہ رجب میں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلنے لگتی ہے، اور شعبان میں بادل بن جاتی ہے، اور رمضان میں پھر وہ رحمت چھما چھم برسنے لگتی ہے. صوفیہ کے دوسرے گروہ نے لکھا کہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہے رجب؟ جس میں بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان جس میں آم پاشی کی جاتی ہے، اور رمضان جس میں فصل کاٹی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ جو مقدس مہینہ ہے نا، ہر مہینے میں عبادت کا ثواب ہے. ایسا نہیں کہ ہر مہینے میں عبادت کا ثواب نہیں ہے، لیکن جو حرمت والے زیادہ مہینے ان میں اجر دگنا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ان میں اجر دگنا ہو جاتا ہے. اب میرے خیال سے آپ رجب کی فضیلت کو سمجھ چکے ہوں گے. لگے ہاتھوں میں آپ کو 2 روایت اور بیان کر دوں. رجب جنت میں ایک نہر کا بھی نام ہے. کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. ویسے بھی آج آدما ہو گیا، اور جٹ کی زبان میں بولا کرتے ہیں آدما تے جٹے پگلباں. آئی سمجھ نہیں؟ کیونکہ آدما جب ہوتا تو اس کو گرمائش محسوس ہوتی ہے تو وہ اس بازو کو باہر نکال دیتا ہے، یعنی وہ ٹھنڈی کو کہتا ہے جاگو بیک. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، توجہ کریں گے آپ. جنت میں رجب ایک نہر کا نام ہے، اور جو ایک روزہ رجب کا اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس نہر سے اس کو پلائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر جو رجب میں 3 روزے رکھ لے، کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو مکاشفت القلوب کے اندر نقل کیا ہے، اور جو راوی ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہو
تو میں بہرا ہو جاؤں، میں نے اس کو اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ جو رجب کے 3 روزے رکھ لے گا رجب میں، اللہ رب العزت اس بندے کو 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رجب کی اہمیت کتنی آپ کے؟ آج کتنی رجب ہے؟ 4 رجب المرجب ہے آج، اور کل 5 ہے، اور پرسوں 6 ہے. چھٹی شریف خواجہ صاحب کی. کہہ دو سبحان اللہ. خواجہ صاحب کو اگر سمجھنا ہے نا تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو. تم کیا کرو؟ میرا ذکر کرو. میرا ذکر کرو، دیوانوں کی طرح ہو جاؤ. ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو. یا اللہ ہم تیرا ذکر کریں گے تو ثواب تو اپنی جگہ ہے. اللہ نے فرمایا جب اس حال میں ذکر کرو گے نا کہ میرا ہی ذکر ہوگا، اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی شرط لگائی، تم اگر میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اگر آپ کو تفسیر دیکھنی ہے تو تفسیر آپ صراط الجنان دیکھیے، تفسیر روح البیان دیکھیے، تفسیر نعیمی دیکھیے، دیگر کل کتب احادیث اور تفسیر اٹھا کر کے آپ اس کی تفسیر پڑھ لیجئے. آگے فرمایا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرنا، میری ناشکری نہیں کرنا. کہہ دو سبحان اللہ. تو تفسیر مزید اگر اس میں ہم علمی دنیا میں کھوئے نا تو لمبا مسئلہ ہے، وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس. اس کی اگر تفسیر آپ نے سمجھنی ہے تو سید حبیب اللہ شاہ صاحب کے مزار پہ چلے جائیں. سبحان اللہ. اور سمجھنا ہے تو جناب والا سائیں بابا کے دربار پہ چلے جائیں. اور سمجھنا ہے تو اس وقت اجمیر جائیے. خواجہ صاحب نے ہمیشہ ذکر خدا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار خالی دیگ پکانا یا جناب والا یہاں سے وہاں چلے جانا اور نمازیں نہ پڑھنا، اس چیز کا نام چشتی نہیں ہے. خواجہ صاحب کی وہ سیرت ہے نا جن کا ایک ایک لمحہ ذکر خدا میں گزرا ہے. اور جب خواجہ صاحب کا وصال ہوا نا تو پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا محبوب اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. اندر والے تو کچھ بول رہے ہیں، باہر والے زیادہ ٹھنڈے ہیں. ظفر بھائی سمیت، قاری صاحب سمیت بالکل خاموش. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. توجہ کے ساتھ ایک بار پیار سے بولیے الصلاۃ والسلام علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت متعین کر لیجئے. اس رجب میں درود پڑھیے. 27ویں رجب کو جتنا بھی زیادہ درود ہو سکے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیجیے. میری آپ کی معراج حضور پر درود پڑھنا ہے، اور حضور کی معراج بغیر حجاب کے رب العالمین کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو خواجہ صاحب کی وہ ذات ہے. میں تھوڑا علمی گفتگو کر رہا ہوں، لہجہ میں ہر ایک جانتا ہوں، اور یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں. میں کبھی سائیں بابے کا رنگا ہوا ہوں، کبھی لال دربار کا رنگا ہوا ہوں، کبھی پیر و مرشد کی نگاہ ہے، اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ دل جو ہے نا اس میں الحمدللہ کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض، انانیت، تکبر، غرور، یہ رب کا لاکھ شکر ہے، یہ اس کے قریب نہیں بھٹکتا ہے. اور یہ میرا کمال نہیں، یہ رب العالمین کے ہاتھ میں دل ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں دل نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی ایمان. آ رہی ہے سمجھ آپ؟ خواجہ صاحب کا ایک ایک لمحہ اللہ کی ضربوں میں تھا. تو آپ کو اگر تفسیر سمجھنی ہے
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو خواجہ صاحب کے چلے جاؤ. خواجہ صاحب نے اس طرح خدا کا ذکر کیا کہ آج پوری دنیا میں خواجہ صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. سمجھ نہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اور کسی بھی ولی کے مزار پر ڈھنکے کی چوٹ پر سن لو. میں اپنی پوری جماعت اہل سنت کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی کی ولی کی درگاہ پر ڈھول ڈھمکا، بے حیائی، برائی، جہالت، سجدہ، کوئی بھی برا عمل جو شریعت کے خلاف ہے، اگر کوئی آدمی کرے، کتنا بڑا ملنگ کیوں نہ ہو، اس کا اہل سنت سے اور اسلام سے لینا دینا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب لفظوں میں سن لو. لوگوں نے آج بدنام کر دیا اہل سنت کو. خواجہ صاحب کی وہ ذات ہے نا، ایک قرآن دن میں تلاوت ہوتا ہے، سبحان اللہ، رات میں تلاوت ہوتا ہے. اور خالی تلاوت میں تو آپ کرتے ہیں نا تلاوت، چلو الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے. رمضان میں تو لوگ کریں گے، لیکن جب پورا کریں گے کوئی پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. خواجہ صاحب کی یہ شان ہے کہ قرآن کی تلاوت مکمل کرتے، والناس سے پھر پیچھے پلٹتے، الف لام میم پڑھ کر اولئک هم المفلحون پر پہنچتے، دعا کرتے، ہاتف غیبی سے آواز آ جاتی، میرے معین الدین تیرے قرآن کی تلاوت کو ہم نے قبول کر لیا. خواجہ صاحب کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے. خواجہ صاحب سلطان الاولیاء فی الہند، اور یہ کسی مولوی کا لقب دیا ہوا نہیں ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آئی سمجھ نہیں، تمام چکیوں میں سے نکالنے کے بعد خود ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، خود ساتھ لے کر کے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت 24 گھنٹے ہر وقت جاری اور ساری ہے. آئی سمجھ نہیں، 24 گھنٹے ان کا رحمت کا دریا جاری ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو رحمت بنایا ہے. پہنچے نا، تو پہنچنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پیر مرشد، انہوں نے کہا، بیٹا معین ذرا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. خواجہ صاحب نے سلام کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین. کہہ دو سبحان اللہ. سلام پیش کیا نا تو اندر سے جواب آیا. اب یہ میرا تیرا دماغ نہیں سمجھ سکتا، اور خاص کر وہابی کا تو اور سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ جب انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس میں ڈیمک لگ جاتی ہے، تب بندہ گستاخ بنتا ہے. اندر سے جواب آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا معین الدین سلطان الاولیاء فی الہند. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے معین الدین، تم پر بھی اللہ کی رحمت اور برکتیں اور سلامتی ہو، تم سلطان الاولیاء ہو فی الہند، ہندوستان میں. کہہ دو سبحان اللہ. اور غوث پاک سلطان الاولیاء ہے شرق و غرب میں، اور خواجہ غریب نواز سلطان الاولیاء ہے فی الہند، ہندوستان میں. کہہ دو سبحان اللہ. ہندوستان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کئی خوشبوئیں آ رہی ہیں. آج کچھ لوگ نفرت بھی کرتے ہیں نا، نہیں. الحمدللہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اصل ہندوستانی ہم ہی ہیں، اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اسی میں لوٹ کے جانا ہے. ہم نے قیامت تک اسی کی امانت بن کر رہنا ہے. اللہ نے قیامت کے دن بھی اسی جگہ سے ہمیں اٹھانا ہے. سبحان اللہ. اب دوسری طرف نہیں جاؤں گا، اس کو رہنے.
خواجہ صاحب کی شان دیکھی، حضور نے جواب دیا اور یہ لقب دیا اور کہا کہ جاؤ تم ہندوستان میں جا کر کے میرے دین کی اشاعت کرو۔ خواجہ صاحب آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام کردار کے زور پر پھیلا ہے۔ تلوار کے زور پر گردن جھکائی جا سکتی ہے، لیکن اگر دل جھکانا ہے تو دل کردار سے جھکا کرتا ہے، تلوار سے نہیں جھکا کرتا ہے۔ اور انسان اپنا مذہب چھوڑ کر اگر اسلام میں آتا ہے تو وہ دل سے آتا ہے اور دل کردار سے جھکا کرتا ہے۔ خواجہ صاحب واپسی پر آئے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار مدینے سے، اور ادھر وہ ایک بات بڑی پیاری رہ گئی میرے ذہن سے، جب جواب آیا نا روضہ رسول سے تو خواجہ عثمان ہارونی چھم چھم رو رہے تھے خوشی سے، اور فوراً کہا بیٹے معین الدین تم قبول ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے اور میری محنت بھی قبول ہو گئی۔ آج کل تو سلسلہ یہ ہے کہ کچھ اب جناب پیر سے مراد کوئی ذات نہ لے، ہر آدمی آج کل پیر بنا بیٹھا ہے، کچھ لوگ ذاتوں میں چلے جاتے ہیں، اس طرف نہ لے جائیں، اور الحمدللہ ہمارا ذہن بھی ایسا نہیں ہے، ہم سادات کے پیروں کی خاک ہے الحمدللہ، ہمارا یہ مسلک المشرب ہے، ایمان ہے۔ لیکن جو ڈھونگی لوگ، بعض پیر جو بنے ہوئے ڈھونگی، کچھ پیر مریدوں کو بھی لے کر کے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ مرید پیروں کو لے کر کے، پیر وہ ہو کہ جو چکی میں پیسے مرید کو اور اس کا دل بدل دے، دل کی سیاہی کو ختم کرے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ جب اللہ والوں کو دیکھو، دیکھنے ہی سے فوراً اللہ یاد آ جائے گا۔ تو سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب واپس آئے تو داتا گنج بخش کے مزار پر چلہ لگایا، 40 دن کا چلہ، آج بھی کچھ لوگ چلہ کرتے ہیں وہ والا نہیں، 40 دن کی ضربیں۔ اور داتا صاحب وہ ہے نا، داتا صاحب غوث پاک سے بھی پہلے ہیں، اور غوث پاک کا ایک فرمان ہے، علامہ کوکب صاحب نورانی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں داتا صاحب ہوتے تو میں داتا صاحب کو اپنا پیر بناتا۔ داتا صاحب بھی کوئی عام ہستی نہیں۔ داتا صاحب کے مزار پر چلہ لگانے کے بعد ایک شعر لکھا، آج بھی وہ وہاں پر لکھا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ دنیا کا، اب دنیا کے لیے فیض کا ایک خزانہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ خدا کے نور کے مظہر ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ناکسو کے لیے جو گناہ بنا ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ، ان کے لیے آپ پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہو چکے ہیں ان کے لیے رہبر رہنما ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہاں سے خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لے آئے، وقت بڑا کم ہے، 5 منٹ بچے ہیں، کیونکہ جون 2 پر گھڑی گئی تو آپ کو ٹھنڈ بھی شروع ہو جائے گی، گھڑی کی طرف بھی نظر آ جائے گی، 2 تک ٹھنڈ نہیں لگی۔ حالانکہ مسجد جو ہے نا بڑی پیاری چیز ہے، مومن کو مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور 1 منٹ اگر اوپر نیچے ہو جائے نا کبھی، پہلے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اگر میں اس طریقے سے کروں نا، پھر ایک رکوع اگر میں جناب والا پورا تلاوت نماز میں کراؤں نا، تو پھر وہاں تو آپ کا اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہم علم رکھتے ہیں کہ مقتدیوں کو کس طرح لے کے چلنا، توسط ہے، نہ جلدی اور نہ بالکل آہستہ۔ بزرگوں کا بھی خیال، اور بھی بڑے معاملات ہیں، حدیث ہم نے پڑھی ہے تبھی اللہ نے اس لائق بنایا ہے۔ ایسا نہیں، اعتراض کرنا، کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے، اس مسلح پر آنا، یہاں کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے۔ توجہ کرے، خواجہ صاحب آئے نا تو خواجہ صاحب نے اس دور میں یہاں بڑا زہر تھا، جس طرح آج بھی زہر کچھ ایک دن پہلے بی جے پی نے پھیلایا تھا، آج تو ہر ایک کو بھول گیا، آج نفسا نفسی کا عالم ہو گیا۔ اس دور میں یہ زہر تھا یہاں کے کفار میں، قومیت کا، ازم کا۔ تو خواجہ صاحب جب اجمیر تشریف لائے تو سب سے پہلے خواجہ صاحب نے جو چیز پیش کی نا، وہ حجۃ الوداع کا خطبہ حضور کا پیش کیا گیا۔ خواجہ صاحب نے کہا جس کو کوئی
جہاں تک ایسے قبیلے بنے ہوتے ہیں، ایک آدمی اگر پانی پی لے تو دوسرا اس کو کہتا ہے برتن کو پھینک دیتا تھا، فلاں قبیلے والا، اتنی نفرت۔ خواجہ صاحب نے کہا یہ میرے یہاں نہیں، میرے یہاں حضور کا وہ خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا جو جناب کریڈٹ دیا جائے گا، کیٹیگری دی جائے گی، وہ تقوی کی بنیاد پر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا متقی ہوگا اتنا وہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ خواجہ صاحب نے سب کو لگایا، اور خواجہ صاحب نے سب سے پہلے اعلان کیا کیا آ کر کے؟ آج بھی آپ جانو، میں خود حضرت کی بارگاہ میں گیا، الحمدللہ حاجی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اللہ کا لاکھ شکر ہوا، وہاں پہنچے تو میں سوچ رہا تھا کہ وہاں کئی لوگ ہیں نا، او بھائی ڈال دو ڈال دو ڈال دو ڈال دو کہتے رہتے نہیں لوگ، کئی لوگ ہیں یہاں آ کے لوگ غیبت کرتے ہیں جی، وہاں وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، وہ جی کپڑے بھی اتار دیتے ہیں۔ کسی کو مت کہو، خواجہ صاحب نے ایک ضمانت لی تھی، وہاں آئے، فرمایا آج کے بعد کوئی بھوکا نہیں رہے گا، معین الدین پہلے سب کو کھانا کھلائے گا پھر شہر میں سلائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ذمہ داری لیے رکھی ہے، اور پھر وہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا کثرت سے، ان لوگوں میں ایک تاریخ ہے باضابطہ طور۔ ایک حاج صاحب کے ساتھ ایک صوفی تھا درویش، خدمت گزار، اس نے کہا مجھے واپس اجازت دیجیے، کہا نہیں جانا، یہیں رہنا ہے۔ کہا میرا یہاں گھر نہیں، در نہیں، مکان نہیں، کچھ نہیں، کیا کروں گا؟ فرمایا قیامت تک آنے والی تیری نسل کے رزق کی ذمہ داری معین الدین اجمیری لیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نارمل بات نہیں، اور وہاں جب جائے گا نا انسان تو پھر دل نہیں کرتا ہے کہ جیب میں کچھ بچے۔ وہاں ایک بدو نانا کر کے مشہور بزرگ، ان کا نام عرفی نام بدو نانا ہے، اور دیوانہ سا آدمی ہے، ادھر سے لوگ دیتے ہیں اس کو 1000 روپے بھی دے دیتے ہیں، وہ ادھر کوئی قوالی پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ اٹھاتا رہتا ہے، پورے دن بندہ اٹھاتا ہے، پھر بھی خالی نہیں ہوتا۔ کون دیتا ہے دینے کو، بولو نا ساتھ میں آگے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جس دنیا میں آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ پکڑ نہیں پا رہے، کیونکہ زنگ بڑا ہے، زنگ کو دھلنا پڑے گا، اور زنگ اللہ کے ذکر سے دلے گا۔ اب خواجہ صاحب نے کیا کیا، سب کو گلے لگانا شروع کر دیا، پیار محبت پریم بانٹنا۔ اتنے لوگ گندے تھے، بدبوئیں آ رہی ہیں، کچھ بھی ہو رہا، خواجہ صاحب لگا دیں۔ جب خواجہ غریب نواز کا یہ کردار لوگوں نے دیکھا کہ اس بزرگ میں کوئی ذات پات، کوئی بھید نہیں، کوئی رنگ و نسل کا مسئلہ نہیں، ان کا دل بدلا خواجہ کے کردار سے، اسلام پھولنا اور پھلنا شروع ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خواجہ غریب نواز چشتیہ زندہ باد، مولانا عبد المجید قادری زندہ باد۔ سمجھ میں آ رہی آپ؟ وہاں سے اسلام پھیلا۔ آخری بات کروں گا، پھر 2 بج گئے، آپ کہیں گے مولوی صاحب اوپر چڑھ گئے، اب اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت علی کی ذات پہ بیان ہوگا۔ آخری بات کر دوں کہ فضیلت کمال کی طرح اللہ نے دیا خواجہ صاحب کو۔ جب راجہ نے یہ سب چیزیں دیکھی نا، دنیا مائل ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، جو خواجہ صاحب ہے ان کا، اور ساتھ میں چیلوں کا، اور کوئی سودا نہیں دینا، اور ساتھ میں خاص کر ان کو تیل نہیں دینا، کیونکہ تیل رات پوری جلا کرتا تھا۔ کیوں؟ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مدانوں یاد سجن دی، او ستیاں یار جگاوے، ہر مشکل دی کنج یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، ولی نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل رہن نہ کائی۔ خلاصہ کر دیتا ہوں، برا نہ مانیے گا کسی کو، اگر کوئی بھی تکلیف ہو، اینڈ کرنا ضروری ہے اس کا۔ تو اس نے پابندی لگا دی، سوشل بائیکاٹ کر دیا جی، تیل نہیں دینا، کیونکہ لائٹ انورٹر اس دور میں خالی تیل جلتا تھا، دیوں میں تیل ڈالتے تھے۔ شام کا وقت ہے نا، تو خواجہ صاحب کی درگاہ میں روشنی نہیں تھی، چراغ نہ جلے۔ خواجہ صاحب نے مریدوں سے پوچھا کیا وجہ ہے، آج چراغ نہیں؟ کہا حضرت آج تو ہمیں کسی تاجر نے تیل دیا ہی نہیں۔ کہا وجہ کیا؟ کہا راجہ نے
صاحب نے کہا خلاصہ کر رہا ہوں. خواجہ صاحب نے کہا ذرا پانی لایا جائے تھوڑا. پانی لایا گیا نا تو خواجہ صاحب نے ہاتھ دھلے. سبحان اللہ. ہاتھ دھلے اس ٹب میں. دھلنے کے بعد کہا اس پانی کو چراغوں میں ڈالا جائے. وہ پانی چراغوں میں ڈالا گیا تو چراغ جلنا شروع. اور ادھر چراغ جلنا شروع, ادھر راجے کے محل سے لائٹ بتی چراغ بجھ گئے. راجے نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ چراغوں میں تیل پانی بن جا رہا ہے. کہا اور تیل ڈالو. اور تیل ڈالا, چراغ نہ جلے. اور تیل ڈالو. اور تیل ڈالا, چراغ نہ جلا. اور تیل ڈالا, چراغ نہیں جلا. راجا سمجھ گیا کہاں ٹکر لے لی ہے. آئی سمجھ لی. ادھر فقیر کے ہاں پوری رات پانی جل رہا ہے, ادھر راجے کا تیل بھی پانی بن گیا. ادھر پانی تیل کا کام کر رہا ہے اور ادھر تیل پانی کا کام کر رہا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جو ہو شوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے اللہ والوں سے جڑ کے رہیے. پرسوں انشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی ہوگی تو آپ حضرات اپنے گھروں میں خصوصی فاتحہ خوانی کا انتظام کریں. ایک ایک قرآن پیش کریں, درود پاک پڑھیں, کل پڑھیں, فاتحہ خوانی کرائیں, تھوڑا لنگر تیار کریں. ہر گھر میں خواجہ صاحب کے نام کی فاتحہ ہونی چاہیے اور اسی کے ذریعے اپنے آپ و اجداد کو بھی سن ثواب کرو. خواجہ صاحب کا احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں. کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ.